أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے دوسرے پارے کی سورہ بقرہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجیے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بیان کیا اور توحید کے دلائل، اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا. ان آیات میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے ان دلائل کو سننے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اتنی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں غیروں کو شریک کرتے. توحید ایک ہے عبادت کے لائق، اور پھر بھی غیر اللہ کے لوگ عبادت کر رہے ہیں. اتنے عظیم الشان دلائل اگر آدمی اس میں غور کرے تو توحید اس کے سامنے کھل کے آ جائے، وہ شرک نہیں کر سکتا. اللہ کی اتنی بڑی بڑی قدرت کی نشانیاں دیکھنے کے بعد اکیلے اللہ نے آسمان بنایا تو عبادت میں دوسرا کیسے شریک؟ جن کو تم نے شریک کیا ہے انہوں نے آسمان کا کوئی ٹکڑا بنایا ہے، زمین کا کوئی حصہ بنایا ہے؟ مانتے ہیں کہ آسمان کا بنانے والا اللہ ہے، زمین کا بلا شرکت غیر بنانے والا اللہ ہے، ہواؤں کا چلانے والا، مٹی کی تاریکی میں بیج کو نشو و نما دینے والا، بادلوں کو ادھر سے ادھر متوجہ کر کے پانی برسانے والا اللہ ہے. اس کے بعد بھی پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرتے ہیں. اللہ اسی کا ذکر کر رہا ہے. اور کون کرتا ہے؟ جانور نہیں، درندے و پرندے نہیں، کیڑے اور مکوڑے نہیں،
اللہ کی مخلوق میں جو سب سے زیادہ اللہ نے جس کو عقل عطا فرمائی، شعور عطا فرمایا، وہ کون ہے؟ کون ہے وہ؟ انسان نے۔ تمام مخلوق میں جس کو اشرف بنایا، جس کو اعلیٰ بنایا، جس کو مخدوم کائنات بنایا، ساری دنیا کو جس کے لیے خادم بنایا، اس کے باوجود اللہ کی کھانے کے بعد گا رہا ہے وہ غیر اللہ کی، تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں۔ انداد کہتے ہیں ہم پلہ، ہم رتبہ، برابر۔ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا، حالانکہ اس کے کوئی برابر ہو ہی نہیں سکتا، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ قدرت میں، کسی چیز میں اللہ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کی بنائی ہوئی چیزوں کی طرح کوئی چیز نہیں بنا سکتا، تو ظاہر بات ہے خدا کی طرح کوئی کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر بھی فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں بعض ایسے ہیں يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو اللہ کے علاوہ کو اللہ کا ہم پلہ، ہم رتبہ، برابر کا قرار دیتے ہیں۔ یہ کتنی حماقت اور کتنی جسارت اور کتنی بڑی گستاخی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں۔ اللہ ہماری اور آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کی توحید ایسی ہے، علماء نے لکھا اگر اللہ تعالیٰ کسی نبی کو دنیا میں نہ بھیجتا، پھر بھی عقل کی بنیاد پر ہر آدمی کو اللہ کی توحید پر ایمان لانا فرض تھا۔ انسان کی عقل کافی، اگر انسان غور کرے تو سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا ایُّ الذنب اعظم، ذنب کہتے ہیں گناہ، کون سا گناہ؟ اعظم مانے بڑا، کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا، تم اللہ کے برابر کسی اور کو قرار دو، وَهُوَ خَلَقَكَ، حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا، پیدا اسی نے کیا، اور اس کے برابر تم کسی کو اور کو قرار دو، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ند کے معنی ہے برابر، لا شریک لہ ولا ند لہ ولا جد لہ ولا مثل لہ ولا مثال لہ، نہ اللہ کا کوئی شریک ہے، نہ اللہ کے طرح کوئی ہے، نہ اللہ کا کوئی وزیر ہے، نہ اللہ کا کوئی مشیر ہے، نہ اللہ کے کوئی برابر ہے۔ فرمایا یحبونہم کحب اللہ، ایک جرم تو یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے برابر غیر اللہ کو قرار دیا۔ کارساز کام منانے والا اللہ، اور غیر اللہ بھی کام مناتے ہیں۔ اولاد دینے والا اللہ، غیر اللہ کو سمجھ رہے ہیں اولاد دینے والا ہے۔ بگڑی بنانے والا اللہ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ غیر اللہ بھی بگڑی بنا دیتا ہے۔ یہ تو ہے، اللہ فرماتا اس کے علاوہ یحبونہم، وہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ کس سے؟ غیر اللہ سے، جن کو اللہ کا ہم پلہ، ہم رتبہ، خدا کی خدائی میں، صفات میں شریک کیا ہے، ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور کیسی محبت کرتے ہیں؟ کحب اللہ، اللہ کی محبت کی طرح۔ یہ اس سے بڑا جرم ہے، یہ اس سے بڑا جرم ہے کہ اللہ کی محبت میں کسی کو شریک کر لینا، یعنی اللہ تعالیٰ کے برابر کسی سے محبت کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی شرک۔ کسی کے آگے سر جھکانا شرک، کسی سے مرادیں مانگنا شرک، اسی طریقے سے کسی کی تعظیم کرنا اللہ کی تعظیم کی طرح۔ اللہ کی تعظیم کیا ہے؟
وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تمام سجدے اللہ کے لیے ساتھ خاص ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کرو۔ تمام مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کو مت پکارو۔ تو سجدہ اللہ تعالیٰ کا سجدہ بھی کر رہے ہیں غیر اللہ کے آگے، یہی نہیں بلکہ محبت بھی کر رہے ہیں غیر اللہ سے۔ اور کیسی محبت؟ کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کرنا چاہیے ایسے محبت کر رہے ہیں۔ محبت میں بھی انہوں نے غیر اللہ کو برابر کر دیا، اس لیے کہ اصل چیز محبت ہی ہے۔ محبت کی وجہ سے تعریف کرتا ہے آدمی، محبت ہی کی وجہ سے تعظیم کرتا ہے آدمی۔ تو تعظیم میں اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کیا، تعریف میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیروں کو شریک کیا، اور محبت میں بھی شریک کر لیا۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے محبت کرتے ہیں اللہ سے محبت کی طرح۔ یعنی مشرک لوگ خالی غیر اللہ کو نہیں مانتے، مشرک لوگ اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے۔ جو 360 خداؤں کو مانتے تھے وہ اللہ کو بھی مانتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا لَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان و زمین کس نے بنائے تو کیا کہتے تھے؟ اللہ نے۔ حج بھی کرتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف بھی کرتے تھے، تلبیہ بھی پڑھتے تھے، لیکن یہ بھی کہتے تھے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، بڑا تو وہی ہے، ہم ان کی جو عبادت کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کی عبادت کرنے سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ تو مانتے تو وہ اللہ کو بھی تھے اور خداؤں کو بھی مانتے تھے، لیکن اللہ فرماتا جیسے محبت وہ اللہ سے کرتے ہیں ویسے ہی محبت دوسرے خداؤں سے بھی کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ محبت کرتے ہیں ان سے جیسے کہ اللہ سے محبت ہونا چاہیے۔ وہ اللہ کی محبت میں غیر اللہ کو انہوں نے شریک کر دیا۔ اللہ کیا فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت بڑھے ہوئے ہیں۔ مشرک بھی محبت کرتا ہے اللہ سے، غیر اللہ سے، لیکن ایمان والے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت تمام لوگوں کی محبت سے بہت بڑھی ہوئی ہے۔ اس محبت کو تو کوئی پا ہی نہیں سکتا۔ ایمان والوں کی اللہ سے محبت کیسی، کہ غیر اللہ کی محبت کیسی، کہ یہ محبت جو ہے کب تک ہے؟ جب تک غیر اللہ سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اور جہاں پتہ چلا کہ اس دیوی نے ہمارا نقصان کیا، اس دیوتا سے ہم بیمار ہو گئے، تو اس کی ساری محبت ختم ہو گئی۔ جب تک خوش ہیں، اچھے حالات ہیں، جب تک محبت ہے، اور مصیبت میں جہاں پھنسے تو فوراً محبت ان کی کافور ہو جاتی ہے، محبت ان کی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اچھے اچھے لوگوں کا حال یہی ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں چنا قحط شد سال اندر دمشق، ایک سال دمشق جو شہر ہے اس میں قحط پڑ گیا۔ قحط جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ چڑیا ہوتی ہے نا، سوکھا پڑ گیا، بھوک مری۔ تو ایک سال دمشق میں قحط پڑا۔ فرماتے ہیں کہ یارہ فراموش کردند عشق، جتنے عشق کرنے والے تھے وہ سب اپنا عشق کرنا بھول گئے، کہ جب تک کھا پی رہے تھے تو عشق تھا،
اور جیسے ہی مصیبت آئی، تکلیف میں مبتلا ہوئے، کھانے کو نہ ملا تو سارا عشق کا جو ان کے اوپر نشہ تھا سب اتر گیا۔ تو غیر اللہ سے جو لوگ محبت کرتے ہیں، ان کی محبت مفاد کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ اس سے نقصان ہوگا تو یہ ہرگز اس سے محبت نہیں کریں گے، پلٹ کے دیکھیں گے نہیں۔ اور ایمان والوں کی محبت اللہ سے کیسی ہے؟ ایمان والا کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ کیا عقیدہ رکھتا ہے؟ نفع پہنچانے والی ذات اللہ کی اور نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی، اور پھر بھی نقصان پہنچ بھی رہا ہے، بیمار بھی ہو رہا ہے۔ بیماری کون دیتا ہے؟ اللہ۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی شفا دیتا ہے۔ بیمار ہو رہا ہے، بیماری جانتا اللہ کی طرف سے ہے، مگر پھر بھی اللہ کی محبت میں کمی نہیں آتی۔ نقصان ہو گیا کاروبار میں بہت بڑا، اس کے باوجود وہ سجدہ اللہ کے آگے کر رہا، کسی کے آگے چوکھٹ پہ سر نہیں جھکانے جاتا، جانتا ہے کہ نفع بھی اسی کی طرف سے ہے، نقصان بھی اس کی طرف۔ اور کیسے کیسے نقصان؟ مال میں کمی، اور اولاد میں کمی، اولاد مر گئی، موت آ گئی، ماں باپ، صدمے، تکلیف، اذیتیں، سب کچھ پیش آ رہی ہیں، مگر پھر بھی کیا کہہ رہا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو مصیبت اور تکلیف اور صدمہ پہنچتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ وہ اللہ سے بھاگتے نہیں ہیں، فوراً اللہ ہی کا نام لیتے۔ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں، ہم سب اللہ کی ملکیت میں ہیں، اور مالک کو اپنی مملوکہ چیز میں تصرف کرنے کا حق ہے۔ جو چیز اس نے خریدی ہے اس کا مالک ہو گیا، اب چاہے وہ اپنے پاس رکھے، چاہے وہ بیچ ڈالے، چاہے کسی کو ہبا کر دے۔ جب ہم سب اللہ تعالیٰ کے ملکیت میں ہیں تو اللہ کسی کو زندگی دے، کسی کو وفات دے، اللہ کو حق حاصل، یہ ظلم نہیں ہے۔ انا للہ، ہم سب اللہ کی ملکیت پہ، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور وقتی طور پر ہم اپنے رشتہ داروں سے بچھڑ گئے، ان کا انتقال ہو گیا، ہم دنیا میں ہیں، صدمہ تو ہو رہا ہے، لیکن ہم سب اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں، وہاں ملاقات ہوگی۔ یہ ایمان والوں کی محبت ہے۔ کیا کہا؟ حضرت بلال کی محبت دیکھیے، اللہ سے کیسا عشق تھا ان کا، کتنے صدمے انہوں نے جھیلے، کتنی اذیتیں جھیلی، کیسا ستائے گئے، کیسا پریشان کیے گئے، مگر حضرت بلال کی زبان سے کیا نکلتا تھا؟ اللہ احد، اللہ احد، اللہ احد۔ ایسا ظلم، ایسا ظلم، ایسی زیادتی کہ ظالم ظلم کرتے کرتے تھک گئے، مگر انہوں نے اللہ کے عشق اور محبت سے توبہ نہیں کی۔ آقائے حبش پر وہ امیہ کے مظالم، شکوے ہیں بلالی، نہ گلے ہیں نہ شکایات، اور ظلم اس کا مسلسل ہے، تو رٹ اپنی مسلسل۔ اللہ احد، سارے مظالم کے جوابات۔ حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ، جان دے دی اللہ کی محبت میں، جان دے دی اللہ کی محبت میں، اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر بھی کیا ہے؟ راضی ہیں، اللہ سے خفا بھی نہیں ہے۔ اللہ نے صحابہ کے بارے میں کہا، سب صحابہ کا یہی حال تھا، انہوں نے اللہ کی محبت میں مال بھی دیا، اللہ کی محبت میں جان بھی دی، ہر نقصان انہوں نے برداشت کیا، ہر قربانی انہوں نے پیش کی، اور اللہ نے ان سے کیا کہا؟ ایسی قربانی پیش کی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گئی۔ اور یہی نہیں کہا رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، بلکہ کیا؟ وَرَضُوا عَنْهُ، یہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ اتنی مشکلات میں گھرنے کے بعد، اور انگاروں پر لٹائے جانے کے بعد، اور پتھروں پہ گھسیٹے جانے کے بعد، اور اولاد کے یتیم ہونے کے بعد، اور بیویوں کے سہاگ کے اجڑنے کے بعد، پھر بھی کیا ہے یہ؟ وَرَضُوا عَنْهُ، اللہ سے خفا نہیں ہے۔ کیا ہے؟
اللہ سے راضی، اللہ سے پھر بھی راضی۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا یہ ہے اللہ والوں کی، ایمان والوں کی اللہ سے محبت۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے آدمی تھے، اور انہوں نے اسلام کی خاطر سارا مال قربان کر دیا۔ سب سے پہلے جس نے مال کی قربانی دی وہ حضرت صدیق اکبر، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال کو ایسے خرچ کرتے تھے جیسے آدمی خود اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہجرت کا سفر ہو یا مسجد نبوی کی زمین کا خریدنا ہو یا حضرت بلال حبشی کو خرید کر کے آزاد کرنا، 7 غلام خرید کے آزاد کیے۔ کیوں؟ اللہ کی محبت میں یہ اللہ کا نام لیتے ہیں، اللہ کی وجہ سے ستائے جا رہے ہیں، اللہ خوش ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر کی یہ قربانی، اور سب کچھ قربان کرنے کے بعد اتنا بھی نہیں بچا ان کے پاس کہ قاعدے سے تہمت باندھ سکیں۔ تہمت جو باندھا اس میں گرا نہیں لگ رہی ہے، بلکہ اس کو ببول کے کانٹے سے روکا، اور اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ ابو بکر سے میرا سلام کہو اور ان سے یہ پوچھو کہ تم ہم سے راضی ہو، خوش ہو۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے اللہ کا سلام کہا، یہ جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور کرے اللہ پوچھ رہا ہے تم راضی ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر کے اوپر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، یعنی مست ہو گئے بالکل، ایک دم سے حال طاری ہو گیا اور جھومنے لگے، بلا ان ربی راضی، بلا ان ربی راضی، بلا ہاں کیوں نہیں، ہم اپنے رب سے راضی، اپنے رب سے خوش ہیں۔ یہ ہے ایمان والوں کی اللہ سے محبت۔ ہر محبت کو انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی محبت کے اوپر قربان کر دیا۔ نسل اور خون کے رشتے صحابہ نے اللہ کی محبت میں قربان کیے نہیں کیے؟ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو امیر الامت ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ کی محبت میں کیا کیا تھا؟ اپنے سگے باپ کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا مخالف ہے۔ ہم اللہ کے وفادار، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ بدر کے میدان میں پہلے تو کوشش کی کہ ان کو قتل نہ کرنا پڑے، باپ سامنے آیا تو ہٹ گئے، دوسری طرف چلے گئے، دوسری طرف پہنچے پھر ابا آ گئے سامنے سے لڑنے کے لیے، پھر تیسری طرف چلے گئے، دیکھا پھر باپ سامنے آ گئے، پھر حضرت ابو عبیدہ نے اپنی تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یہ کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کے دل میں اللہ کی محبت بہت زیادہ ہے۔ یہ تو باپ کی قربانی۔ صدیق اکبر نے کیا کیا؟ انہوں نے کیا کیا؟ جب جنگ ختم ہوئی اور جب تو ان کے بیٹے ایمان لائے، بعد میں ان کے کئی بیٹے ہیں، حضرت صدیق اکبر کے ایک بیٹے عبد الرحمن ہیں اور ایک عبداللہ ہے۔ عبد الرحمن جو ہے یہ بعد میں ایمان لائے، تو انہوں نے کہا ابا جان بدر میں آپ میری تلوار کی زد میں کئی مرتبہ آئے، مگر میں نے اس خیال سے کہ آپ میرے باپ ہیں میں نے چھوڑ دیا۔ صدیق اکبر نے دہاڑتے ہوئے کہا بیٹا اگر تم میری تلوار کی زد میں 1 مرتبہ آتے تو میں تمہارے اوپر رحم نہ کرتا، اس لیے کہ تم اللہ کے مخالف دشمن بن کر کے آئے تھے۔ یہ ہے محبت۔ نئی شادی ہوئی اور آ گئے میدان جنگ میں اور جان قربان کر دی، اولاد قربان کی، صحابہ نے مال قربان کیا، جان قربان کی، اور اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے قرآن میں وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اللہ کہہ رہا ہے ان کو جو ستایا گیا ہے یہ کسی اور وجہ سے نہیں، میری وجہ سے ستایا گیا۔
اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میری وجہ سے ان کو ستایا گیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ مشرک لوگ اللہ کے برابر غیر اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو کیا کریں، ان کی محبت کیا ہوگی؟ ان کی محبت کا نشہ تو مصیبت پڑتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ایمان والے اللہ کی محبت میں بڑے پکے ہیں، وہ جانتے ہیں بیماری اللہ کی طرف سے ہے، نقصان اللہ کی طرف سے ہے، ترقی اللہ کی طرف سے ہے، موت اللہ کی طرف سے ہے، صدمے اللہ کی طرف سے ہیں، اور اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ان کے دل کے اندر راسخ ہے، ایک ایک جز کے اندر جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے، ایسے صحابہ کرام کے دل میں اللہ کی محبت۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت بڑھے ہوئے ہیں۔ کتنے بڑھے ہوئے ہیں کہ ایمان والے ایسا نہیں صرف اکیلے اللہ سے محبت کرتے ہوں، ایمان والے جو ہیں وہ بیوی سے بھی محبت کرتے نہیں کرتے، بچوں سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنے بچوں سے بھی محبت کرتے ہیں، اور دوسرے بچوں سے بھی محبت کرتے ہیں، جو کامل ایمان والے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صاحب کو گورنر بنایا، اور وہ اتفاق سے کچھ بچے آ گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سروں پہ ہاتھ رکھا، ان کو چوما بوسہ دیا، پیار کیا۔ تو وہ جو گورنر جن کو بنایا تھا وہ کہنے لگے کہ میرے 10 بیٹے ہیں، آپ ان بچوں کو پیار کر رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں، میرے 10 لڑکے ہیں، میں نے آج تک کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گورنری سے ان کو اسی وقت معزول کر دیا، تمہیں گورنر بنائے جانے کے لائق نہیں ہو، اللہ کے بندوں کی محبت تمہارے دل میں نہیں ہے، بچوں کی محبت تمہارے دل میں نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی حضرات حسنین کی محبت تھی یا نہیں تھی؟ آپ سے بڑا کون ہوگا؟ محبت تھی۔ اللہم انی احبہما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اور یہی نہیں بلکہ کیا کہا؟ فَأَحِبْ مَنْ أُحِبُّهُمَا، اے اللہ اور جو ان دونوں سے محبت کرے اے اللہ آپ بھی اس سے محبت کیجئے۔ اللہ اکبر۔ ہر ایمان والا حسنین کریمین سے محبت کرتا ہے، اور کسی سے محبت کرو تو نبی کی دعا نہیں ملے گی۔ اللہ کے نبی کی دعا کب ملے گی؟ جب حضرت حسن اور کیا دعا ہے حضور کی؟ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرے آپ بھی اس سے محبت کیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چوم رہے ہیں۔ اقرا ابن حابس تمیمی دیہاتی تھے، تو یہ آئے، انہوں نے کہا میں نے تو کبھی اپنے بچے کو چوما نہیں، اللہ کے نبی چوم رہے ہیں، سونگ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تمہارے دل سے اللہ نے اگر رحم نکال دیا تو میں کیا کروں؟ تو بچوں سے بھی محبت ہے۔ کیسی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ خطبہ دے رہے تھے منبر پہ، اور اتنی دیر میں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما تشریف لائے۔ اور کیسے آئے؟ بچے تھے، آ رہے ہیں تو لڑکھڑانے لگے۔ آپ نے خطبہ چھوڑ دیا اور دونوں کو اٹھایا، ایک کو ایک ران پر بٹھایا، دوسرے کو دوسرے ران پر بٹھایا، اور آپ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے، میں برداشت نہیں کر سکا کہیں گر نہ جائیں، اس لیے میں نے ان کو اٹھا لیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی محبت اولاد سے، حسنین کریمین سے، پوری امت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے۔ یہ تو آپ کے شہزادے ہیں، یہ تو آپ کے نواسے ہیں۔ تو غرضے کی صحابہ کرام کو بیوی سے بھی محبت تھی، اولاد سے بھی محبت تھی، بھائیوں سے بھی محبت تھی، بہنوں سے بھی محبت تھی، اللہ کے بندوں سے محبت، لیکن
سب سے محبت تھی، اور سب سے زیادہ محبت صحابہ کو کس سے تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اللہ کے رسول کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو میری محبت کسی کے دل میں ہو، اور اولاد کی، ماں باپ کی، اور دکان کی، اور سب چیزوں کی محبت ہو، لیکن میری محبت اگر سب کی محبت سے کمزور ہو، کم ہو، تو وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی کی محبت ہی نہیں ضروری ہے ایمان کے لیے، بلکہ آپ کی محبت تمام لوگوں کی محبت سے زیادہ ہونا ضروری ہے۔ اور آدمی کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ مال سے نہیں، اولاد سے بھی نہیں، ایک چیز سے آدمی کو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ اپنی جان، ہے نا؟ اپنے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، سب قربان جان بچانے کے لیے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اسی لیے حضرت فاروق اعظم ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب یہ حدیث سنی کہ تم میں کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت ماں باپ، اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے، تو فرمایا کہ مجھے اپنی جان سے زیادہ محبت۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر نے کہا مجھے اپنی جان کے مقابلے میں آپ سے زیادہ محبت ہے۔ آپ نے فرمایا الان یا عمر۔ مطلب محبت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک طبعی، ایک عقلی۔ طبعی مطلب طبیعت مجبور ہے، عقلی کا مطلب طبیعت تو نہیں چاہتی ہے مگر عقل یہ کہہ رہی ہے یہی بہتر ہے، عقل یہ کہہ رہی یہی بہتر ہے۔ آپریشن سے محبت کس کو ہے؟ بتائیے، ہے پتھری کا آپریشن ہونا ہے، جی چاہتا ہے پتھری کا آپریشن ہو جائے، جی چاہتا ہے آپریشن محبت ہوتی؟ محبت نہیں ہے، محبت طبعی نہیں ہے مگر عقلی ہے۔ عقل کہہ رہے میاں یہی بہتر ہے، کروا لو، زیادہ دن جیو گے، اس لیے ڈاکٹر کو فیس بھی دے رہے، اس کی عزت بھی کر رہے، احترام بھی کر رہے۔ وہ کر کیا رہا ہے؟ آپریشن کر رہا ہے، کڑوی دوا پی رہے، یہ محبت عقلی ہے۔ حضرت عمر سمجھ گئے عقل کے اعتبار سے نبی کریم علیہ السلام کی محبت مراد ہے، یعنی نبی کی محبت سب سے زیادہ ہوگی جبھی فائدہ ہو۔ اس لیے آپ نے فرمایا ہاں الان یا عمر۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت سب سے زیادہ، نبی کی محبت سب سے زیادہ ہو، اور نبی کی محبت سے بھی زیادہ اللہ کی محبت ہونا چاہیے۔ اور ہر ایمان والے کو کتنا بھی بدعمل ہو، اس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہے۔ صرف محبت ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی کی محبت سب کی محبت سے زیادہ بھی ہے، مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ حضور کی محبت سے زیادہ، حضور کی محبت زیادہ کہاں ہے؟ اپنی بچے کی زیادہ محبت ہے، یہ شبہ ہوتا ہے آدمی کو۔ ایک نواب صاحب تھے، تو نواب صاحب کے وہاں ایک بہت بڑے بزرگ اور مولانا، انہوں نے ان کو بلایا۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ تعلق رکھتے ہیں، بزرگ نواب جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، نعم الامیر علی باب الفقیر، بہترین بادشاہ وہ ہے جو فقیر اور اللہ والوں کے دروازے پہ جائے۔ حاضر ہوئے اور درخواست کی حضرت کچھ دن قیام کریں ہمارے وہاں۔ حضرت تشریف لے گئے، وعظ فرمایا، نصیحت۔ تو نواب صاحب نے کہا کہ حضرت ایک بات سے میں بہت پریشان ہوں۔ کیا بات ہے؟ کہ آپ نے کہا کہ حدیث میں ہے کہ نبی کی محبت سب سے زیادہ نہ ہو تو وہ آدمی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنے باپ کی محبت مجھے نبی کی محبت سے زیادہ ہے۔
میرے باپ کی محبت میرے دل میں، نبی کی محبت، مجھے ایسا لگتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جی نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ لگ رہا ہے آپ کو، مگر ہے نبی کی محبت زیادہ۔ اب اللہ والے ایسے تو اطمینان ہوگا نہیں، خالی کہہ دیا کہ نہیں نبی کی محبت زیادہ ہے، اطمینان ہوگا نہیں۔ اب اللہ والے کیسے علاج کرتے ہیں؟ تو حضرت نے ایک دن جو ہے نواب صاحب کے وہاں تقریر کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات اور خوبیاں، آپ کی سیرت ایسے بیان کی کہ سب کھو گئے اور مست ہو گئے۔ اور نواب صاحب بھی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ حضرت نے دیکھا کہ جب بے خودی طاری ہو گئی ہے تو حضرت نے بیچ میں کہنے اور آپ کے والد بھی بڑے اچھے آدمی تھے، تھوڑا سا ذکر ان کا بھی کر دوں۔ حضور کا ذکر کرنے کے بعد کہنے تھوڑا سا آپ کے باپ کے بھی فضائل بیان کر دوں، وہ بھی تو بڑے اچھے آدمی تھے۔ کہنے یہ نہ کیجئے جو کر رہے تھے وہی کیجئے، میرے باپ کا ذکر نہ کیجئے۔ کہا دیکھا آپ نے، آپ کے دل میں بھی نبی کی محبت اپنے باپ سے زیادہ، آپ کو پسند نہیں آیا نبی کے ذکر کے بیچ میں آپ کے باپ کا ذکر کیا جائے۔ تو پتہ کب چلتا ہے؟ جب کسی چیز کا کسی چیز سے مقابلہ ہوتا ہے۔ جب مقابلہ ہو تو پتہ چلے گا یہ زیادہ ہے یا وہ زیادہ ہے۔ کل یہ سفید ہے مگر یہ کم سفید ہے، یہ زیادہ سفید ہے، کیسے پتہ چلا؟ دو سفید چیزیں سامنے رکھیے تو یہ زیادہ ہے یہ کم ہے۔ تو نبی کی محبت زیادہ ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ جب غیر نبی کی محبت سے نبی کی محبت کا مقابلہ ہوگا تو وہاں کون غالب ہوگا؟ نبی کی محبت زیادہ ہوگی ہر ایمان والے۔ کسی کا بہت محبوب چہیتا لاڈلا بچہ ہو، بہت چاہتا ہو، اور اسی چاہت میں بچے بگڑ جاتے ہیں۔ وہ گالی بک رہا ہے، بچے گالی بکتے کیسے ہیں؟ تتلی تتلی زبان، معصوم زبان، کسی سے سیکھ لی انہوں نے گالی، انہوں نے گالی بکی تو سب کچھ اچھا لگ رہا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ جب وہ گالی بکی وہ بھی اچھی لگ رہی ہے، اب ہنس دیے، مسکرا دیے۔ اب بچے نے دوبارہ پھر بکی اور پھر بکی، اور ہوتے ہوتے عادی بن جاتا ہے آدمی۔ تو بچے سے بڑی محبت ہے، لیکن اسی بچے نے انجانے میں نبی کریم علیہ السلام کی شان میں کچھ کہہ دیا تو پھر باپ کی محبت دیکھے ایسا غصہ آئے گا کہ کنٹرول نہیں کر پائے گا آدمی اور تماچا مار دے گا۔ اگر کوئی بچہ ہر چیز پہ چل رہا ہے، بیڈ کے اوپر آ گیا، ابھی چادر بچھائی قیمتی، ابھی فرش بچھایا ہے اور اس نے آ کے پیر رکھ دیا گندا، سب گوارا ہے، میاں بچہ ہے۔ اور وہی بچہ خدا نہ خواستہ اگر قرآن کے اوپر پیر رکھ دے تو کیا ہوگا؟ گوارا ہوگا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ محبت بچے کی ہے مگر قرآن کی محبت بچے سے زیادہ۔ اور قرآن کی محبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی محبت ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تمام ایمان والوں کو سب سے زیادہ محبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن تمام ایمان والوں کو جو محبت اللہ کے نبی سے سب سے زیادہ ہے، لیکن اللہ کی محبت نبی کی محبت سے بھی زیادہ ہے۔ اگر نبی کی محبت اللہ کی محبت کے برابر ہو جائے تو یہ بھی شرک ہے۔ غیر اللہ کی تعظیم اللہ کے برابر نہ ہو، غیر اللہ کا ڈر اللہ کے برابر نہ ہو، غیر اللہ سے محبت اللہ تعالیٰ کے برابر نہ ہو۔ محبت میں بھی برابری نہیں ہے۔ سب سے اعلیٰ مقام آپ کا، سب سے زیادہ محبت نبی کریم علیہ السلام سے ہے، لیکن اللہ کی محبت بولو نبی کی محبت سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ کی محبت مانگ رہا ہوں۔ نبی خود جس کو مانگ رہے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے؟ اللہ کی محبت۔ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتے ہیں۔
وحب من یحبک، وحب من یحبک، آپ کی محبت آپ سے مانگ رہے ہیں، اور خالی آپ کی محبت نہیں، وحب من یحبک، اور ان تمام بندوں کی میں محبت مانگتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ وحب عملی یبلغنا الی حبک، اور اے اللہ ہم اس عمل کی آپ سے محبت مانگتے ہیں جو عمل ہمیں آپ کی محبت تک پہنچا دے۔ اللہ اسی کو قرآن میں ذکر کر رہا ہے، یہ محبت کرتے ہیں ایسے جیسے اللہ سے محبت کرنا چاہیے، اور کیا کرے ان کی محبت کیا ہے؟ جب تک فائدے ہو رہے، جب تک ہے، جہاں اللہ کی طرف سے عذاب آیا، تکلیف آئی، مصیبت آئی، ساری محبت ختم ہو جائے گی۔ ہاں ایمان والوں کی محبت واقعی ایسی پکی ہے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے، چاہے جتنے مصائب آئیں اور چاہے جتنے حالات آئیں اور چاہے جتنے مشکلات میں آ جائیں، لیکن اللہ کی محبت ایمان والے کے دل سے کبھی کم نہیں ہوتی۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور یہ ایسی بات ہے، یہ قرآن میں ہے، اور قرآن میں جو بات ہے وہ بالکل 100% سچی ہے، اللہ گواہی دے رہا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں ان کی محبت اللہ سے بہت بڑھی ہوئی، اور جس کے دل میں محبت ہوگی سمجھ لو اللہ کی، وہ آدمی دین سے کبھی پھر نہیں سکتا، وہ آدمی مرتد نہیں ہو سکتا، وہ آدمی دین سے خیر بات کہہ کے دوسرا مذہب قبول کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا، اس کے دل میں محبت ہے ہی نہیں۔ اللہ کہتا ہے وَمِنْكُمْ مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ، اگر تم میں سے کوئی مرتد ہوگا تو کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، تو اس کا علاج کرنے کے لیے اللہ ایک ایسی قوم کو لائے گا، يُحِبُّونَهُمْ يُحِبُّ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اللہ سے محبت کرنے والا کبھی مرتد ہوتا ہی نہیں۔ اور آج ہمارے گھروں میں عام خبر آ رہی، اخبارات میں بھی چھپ رہی، سوشل میڈیا کے اوپر بھی ایسا آ رہا ہے کہ مسلمان لڑکیاں کیا ہوا، مرتد ہو گئی اور غیر ایمان والوں کے ساتھ چلی گئی۔ ہے ایسا؟ یہ کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ان کے دل میں محبت جیسی ہونا چاہیے تھی دین کی، اور جیسی محبت ہونا چاہیے اللہ کی، اور جیسی محبت ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ محبت تھی نہیں۔ اور اس میں قصور کس کا ہے؟ اگر محبت کے ماحول میں رہے گا تو کیا ہوگا؟ محبت پائے گا۔ اگر خوشبو کا ماحول ہے تو خوشبو سب کو محسوس ہوگی، اور اگر بدبو کا ماحول ہے تو سب کو بدبو محسوس ہوگی۔ اگر گھر میں اللہ اس کے رسول کی محبت کا چرچا ہے تو ظاہر بات ہے ماں باپ میں اگر ہے تو پھر اولاد میں بھی تو ہوگا۔ پانی کہاں مر رہا ہے؟ غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ پہلے زمانے میں مائیں اپنے بچوں کو جب لوریاں دیتی تھیں، تھپکیاں دیتی تھیں، تو جو ان کو ترانے سناتی تھی تو بزرگوں کے واقعات، اللہ کے نبی کی محبت کے واقعات، یہی تو سب سنایا جاتا تھا۔ جو کہانیاں بھی تھی وہ کس کی؟ صحابہ کا ذکر، اولیاء اللہ کا ذکر۔ اب کیا ہے؟ مائیں کیا کرتی ہیں؟ اگر بچہ رو رہا ہے اور ان کو کام کرنا ہے، اگر بچہ رو رہا ہے اور ان کو کام کرنا ہے تو انہوں نے کھلونا اس کو دے دیا، گیم دیکھو بیٹا، وہ موبائل دیکھ رہا ہے، اب اس کے اندر جو ہے وہ گانے سن رہا ہے۔ فرما الغنا ينبت النفاق، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ گانے اور باجے یہ آدمی کے اندر نفاق پیدا کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں پیدا کرتے۔ گھٹی میں پڑیا ہوتا محبت پڑی ہوتی تھی، شراب ان کی گھٹی میں گویا پڑی تھی، اللہ اس کے رسول کی محبت مسلمان بچوں کی گھٹی میں شامل ہوتی تھی۔ اور آج کیا ہے؟ ان کی گھٹی میں کیا شامل کیا جا رہا؟ گانا اور بجانا۔ سوچیے آپ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ صاحب اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی نہیں۔ یہ کیسے کہا آپ نے؟ آپ نے ایسا ماحول کیوں بنایا، ایسا مزاج کیوں بنایا؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ایک صاحب نے کہا 8 لاکھ لڑکیاں
مرتد ہو گئیں۔ تو تحقیق کی گئی، ان سے پوچھا گیا، اور مجھے بھی بڑا تعجب ہوتا تھا کہ صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا، 8 لاکھ کوئی تعداد ہی نہ ہوئی، اتنے بڑے بڑے واقعات، اتنے بڑے بڑے شہروں میں، اتنے بڑے بڑے علاقوں میں کبھی کوئی ایک واقعہ پیش آیا ہوگا؟ 8 لاکھ۔ بعد میں جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کسی سے سنا تھا تو میں نے کہہ دیا، اور تحقیق مجھے بھی نہیں تھی، اور میں اپنے بیان سے رجوع کر رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اللہ کے نبی کی محبت جس دل میں ہوتی، وہ آدمی مرتد نہیں ہوتا۔ حالات آ جائیں، بدعمل ہو جائے، لیکن یہ کہ اس کے دل سے ایمان نکل جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وقتی طور پر غفلت ہو جائے، کوئی دوسرا کلر غالب آ جائے، لیکن جو اصلی کلر ہے وہ ابھر کے آتا ضرور ہے، بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے۔ اور یہ برکت کاہے کی ہے؟ فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو، اسلام نے اس کا اہتمام کیا ہے، گانے کی آواز بچے کے کان میں پہلے نہیں جانا چاہیے، کسی چیز کی آواز نہیں جانا چاہیے، سب سے پہلے اس کے کانوں میں جو آواز جائے وہ اللہ کی کبریائی کی جانا چاہیے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جانا چاہیے۔ تو اس کے اثرات ہوں گے اور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ہر ایمان والے کو سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو حالات کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ باقی ایمان والے بچوں اور بچیوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ فرمائے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت آگے ہے، کوئی تصور نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی شہادت ہے، کوئی جھوٹی تھوڑی۔ اس کا مطلب یہ ہے ان کے دل میں ایمان پہلے سے تھا نہیں، ان کے دل میں ایمان تھا ہی نہیں، ورنہ جو ایمان والے حقیقت میں ان کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہوتی ہے، جس کے دل میں زیادہ محبت ہو اللہ کی وہ مرتد ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ ہو سکتا ہے کہ چنگاری ہے اور اس کے اوپر کیا آ جائے، گرد آ جائے، غبار آ جائے، راکھ آ جائے، اس کی روشنی مدھم ہو جائے، لیکن جب پھونک ماری جائے گی تو پھر وہ بھڑک اٹھے گی۔ اللہ فرماتا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ ایمان والوں کو اللہ سے زیادہ محبت ہے، اور یہ لوگ محبت کرتے اپنے خداؤں سے جیسے اللہ سے محبت کرنا چاہیے، مگر یہ محبت پائیدار نہیں ہے۔ ان کو پتہ چل جائے ان سے نقصان ہوگا، یہ فوراً چھوڑ دیں گے وہ دروازہ۔ اور ایمان والا دیکھ رہا ہے کہ مصیبت اللہ کی طرف سے، بیماری اللہ کی طرف سے، حالات اللہ کی طرف سے، پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے۔ فلک بوز بلڈنگوں سے جھوپڑے میں آ گئے، شیئر بازار میں ایسی گراوٹ آئی کہ بالکل فقیر بن گئے، مگر پھر بھی کیا کہا؟ میاں اللہ کی مرضی، یہی تقدیر میں لکھا تھا، یہی اللہ کو منظور تھا، اور جو کچھ ہوتا ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے، اسی لیے سلامت رہتا ہے۔ ورنہ تو لوگ جو غیر ایمان والے ہیں، جب ان کو یہ خبر ملتی ہے تو وہ ہارٹ فیل ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک ان کا ہو جاتا ہے، دنیا ہی سے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے مال کی محبت زیادہ ہے، ایمان والے کے دل میں مال کی محبت ہے، لیکن اللہ کی محبت مال کی محبت سے زیادہ ہے۔ اللہ فرماتا ان کا حال کیا؟ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ اللہ کہتا کاش کہ یہ لوگ دیکھ لیتے، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے۔ کون؟ الذین ظلموا، جنہوں نے شرک کیا ہے۔ کیا جان لیتے؟ اذ یرون العذاب، جب یہ عذاب اور مصیبت کو دیکھیں گے اس وقت کو یہ جان لیتے جب مصیبت ان کے اوپر آتی ہے تو وہ وقت کیسا ہوتا ہے۔ اگر اس وقت کو یہ جان لیتے، دنیا میں جب مصیبت آتی تو کیا ہوتا ہے؟ سب کو بھول جاتے، نہیں بھول جاتے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ یہ 360 خداؤں کی پوجا کرنے والے جب یہ کشتی کا سفر کرتے ہیں اور جب دریا کا سفر کرتے ہیں، اور جب دریا میں ان کی کشتی ہچکولے کھانے لگتی ہے اور گرداب میں پھنس جاتی ہے، اور جب ڈوبنے کا ان کو یقین ہو جاتا ہے تو 360 میں سے یہ کسی کو یاد نہیں کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟
دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، ایک اکیلے اللہ کو پکارتے. یہ محبت تھی جو باقی نہیں رہی، اور جو حقیقی محبت تھی وہ ابھر کر کے آ گئی. واقعی اللہ، کافر ہو یا ایمان والا ہو، اللہ کی محبت ہے دل میں، اور مصیبت کے موقع پر اصل چیز ظاہر ہو جاتی ہے. جیسے تکلیف ہوئی، یا اللہ، منہ سے نکلتا نہیں نکلتا. ہر مضطرب کو تیری طرف التفات ہے. آخر خدا کے نام میں کوئی تو بات ہے، کسی اور کا نام کیوں نہیں نکل رہا ہے مصیبت میں تکلیف میں؟ اللہ ہی کا نام کیوں نکل رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے یہ جو پالش تھی وہ اتر گئی، جو حالات کا اثر تھا وہ ختم ہو گیا. اللہ فرماتا کاش کہ یہ دیکھ لیتے جنہوں نے ظلم کیا تھا، اذ یرون العذاب، جب کہ ان کے اوپر تکلیف آئے گی تو اس وقت ان کو پتہ چل جائے گا. پتہ چل جائے گا ان القوۃ للہ جمیعا، کہ ساری طاقت اور قوت کس کے پاس ہے؟ اللہ. جب مصیبت آتی ہے تو ہر آدمی کو پتہ چل جاتا ہے یہ مصیبت کسی کے ٹالنے سے ٹلے گی نہیں. اس کو اگر کوئی ٹال سکتا ہے تو اوپر والا ہی. ارے ہے یا نہیں بتائیے آپ؟ جب دواؤں سے عاجز ہو گئے، ہر جگہ سے جواب ہو گیا، تو اس کے بعد کیا کہنا؟ بھائی دعا کرو. یہ مسجد کے باہر غیر مسلم لوگ کاہے کے لیے کھڑے ہوتے تھے؟ یہ نمازی آ رہے پھونک ڈال دے. ہے یا نہیں؟ آخر وقت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اب جان تو نکل نہیں رہی ہے، اتنے پاپ کیے ہیں، آخر میں جب جان نہیں نکلے تو کیا کہتے ہیں؟ انکہی کہو. یہ انکہی کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی تو ہے. کاش کہ اس وقت یہ دیکھ لیتے جب مصیبت ان کے سر کے اوپر آ جائے گی تو ان کو یقین ہو جاتا کیا ساری طاقت اور قوت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ اگر کسی مصیبت میں مبتلا کرے تو کوئی نہیں ہے جو اس مصیبت کو ہٹا سکے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اے پیغمبر، اگر آپ کو اللہ کسی تکلیف میں مبتلا کرے آپ کو، تو اس تکلیف کو کوئی ہٹانے والا نہیں سوائے اللہ کے. جو تکلیف کو ہٹائے، مشکل کو دور کر دے، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ مشکل کشا. تو مشکل کشا کون ہے؟ اللہ. لوگ کیا کہتے ہیں؟ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں مشکل کشا حضرت علی ہے. حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جن مشکلات سے گزرے ہیں، اگر تھوڑا سا آدمی غور کر لے تو ان کی سمجھ میں آ جائے گا اگر وہ مشکل کشا ہوتے تو اتنی مشکلات میں خود کیسے مبتلا ہو جاتے. پوری خلافت کا زمانہ ان کا مشکلات سے بھرا ہوا ہے، اپنے بھی ان سے بدظن ہیں اور غیر تو ان کے دشمن ہے ہی. کیسی مشکل. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے تمنا کی، جو ان کے ساتھ میں لوگ تھے جو محبت کے دعوے کرتے تھے، کہ اللہ کاش کہ میں نے تمہیں دیکھا نہ ہوتا، اور کاش کہ میں نے تمہیں پہچانا نہ ہوتا، اور اللہ تمہیں ایسے موت دے، ایسے گھلا دے جیسے پانی میں نمک گھلایا جاتا ہے. تم نے مجھے عاجز کر دیا. یہ مشکلات میں آدمی کہتا ہے. کب کہتا ہے؟ یہ مشکل میں پھنسا. تو جس دن پھنسے گا تو کسی مشکل میں بے وقوف، اس دن پتہ چلے گا کہ مشکل کشا ہے کون. ابھی پھنسے نہیں. ابھی اونٹ جو ہے وہ پہاڑ کے نیچے آیا نہیں. اللہ فرماتا ہے کاش کہ ان کو وہ وقت معلوم ہو جاتا جب یہ عذاب کو، مصیبت کو دیکھیں گے تو اس وقت ان کی سمجھ میں آئے گا ان القوۃ للہ جمیعا، ساری طاقت اور قوت اور مکمل پاور اللہ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ مصیبت میں مبتلا کرے تو دنیا کی کوئی طاقت اس مصیبت کو ہٹا نہیں سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَنَّ الْعَذَابَ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. اور اس وقت ان کی سمجھ میں آ جائے گا دنیا کی مصیبت کا حال تو یہ ہے کہ کوئی اس مصیبت کو ٹال نہیں سکتا، تو آخرت کا جو عذاب ہوگا اس کو کوئی کیسے ٹالے گا؟ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. اور اللہ تعالیٰ سخت ترین تکلیف دینے والا، عذاب دینے والا، ایسا عذاب جس کا تصور نہیں کر سکتا آدمی. يعذبه لا يعذبه احد.
اللہ تعالیٰ اس دن ایسا عذاب دے گا ایسا کوئی عذاب دے ہی نہیں سکتا، مگر جب یہ سمجھ میں آئے گا اس وقت احساس ہوگا ہم نے یہ کیا کیا، ہم نے یہ کیا کیا، اور اس وقت احساس ہونے کے بعد کوئی فائدہ ہوگا نہیں۔ اللہ فرماتا وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابُ، اور سارے اسباب کٹ جائیں گے، یعنی عذاب سے بچنے کی جتنی تدبیریں ہو سکتی ہیں کوئی تدبیر ان کے پاس نہیں۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابُ کے معنی یہ بھی ہیں، اور محبت جن سے تھی اور جن سے تعلق تھا وہ سارے تعلقات بالکل ختم ہو جائیں گے، ایسے ختم ہو جائیں گے کہ جن کی محبت میں آج لڑ رہے ہیں، غیر اللہ کی محبت میں، قیامت کے دن دیکھنا جن کی پوجا کرتے تھے وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے جو پوجا کرتے تھے، اور جو پوجا کرتے تھے وہ ان کے دشمن ہوں گے جن کی پوجا کرتے تھے۔ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، قیامت کے دن وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور جن کی پوجا کرتے تھے وہ ان کی حمایت کیا کرتے، وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ بعض لوگ فرشتوں کی بھی پوجا کرتے، فرشتے کیا کہتے ہیں مَا كَانُوا إِيَّانَا تَعْبُدُوا يَعْبُدُونَ، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، بل يَعْبُدُونَ الْجِنَّ، بلکہ جنوں کی پوجا کرتے تھے۔ ہر آدمی ایک دوسرے سے الگ۔ اللہ فرماتا جب یہ ہوگا تو کیا منظر ہوگا، سنیے، یہ اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اللہ فرماتا وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا، تو کہیں گے وہ لوگ قیامت کے دن جنہوں نے اتباع کی تھی، اپنے بڑے بڑے لیڈروں کے پیچھے چلتے رہے اور غیر اللہ کی پوجا کرتے رہے اور اللہ کی عبادت کرنے والوں سے لڑتے رہے اور ظلم کرتے رہے اور زیادتی کرتے رہے، قیامت کے دن کیا کہیں گے وہ جن کے پیچھے چلتے تھے؟ کیا کہیں گے وہ؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استبرأ الذین اتبعوا، الگ ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی عبادت کی جاتی تھی، جن کے پیچھے لوگ چلا کرتے تھے، کس سے الگ ہو جائیں گے؟ من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جو ان کے پیچھے چلتے تھے۔ لیڈر پبلک سے الگ، معبود اپنے عابد اپنے پجاری سے الگ ہو جائیں گے، اور کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابُ، اور ساری تعلق، ساری محبت، سارا جو محبت تھی سب ختم ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ اب جب ختم ہو جائے گی، ان لوگوں نے دھوکہ دیا، جن کے اوپر تکیہ تھا وہی پتے جب ہوا دینے لگے، انہی پہ بھروسہ تھا، ان کی دن بھر زندگی بھر پوجا کرتے رہے، یہ کام آئیں گے، انہوں نے تو آنکھیں دکھا دی، انہوں نے کہا میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، تو وہ تمنا کریں گے۔ کیا تمنا کریں گے؟ کاش کہ اللہ ایک مرتبہ پھر ہمیں دنیا میں بھیج دے، جیسے انہوں نے مجھے ٹکا سا جواب آج دیا ہے، ہم بھی جب ہم سے کہیں گے ہمارے پیچھے چلو تو ہم بھی ان سے بدلہ لیں گے اور کہیں گے ہم تمہارے پیچھے ہرگز نہیں چلیں گے، مگر یہ خالی تمنا ہی تمنا ہوگی، ہونا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منهم، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی، جو پیچھے چلتے تھے، لو ان لنا کرۃ، کاش کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ جانا مل جائے، فنتبرأ منهم، تو ہم ان سے الگ ہو جائیں گے، کما تبرؤوا منا، جیسے کہ یہ لوگ ہم سے الگ ہو گئے، مگر خالی تمنا ہے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کے اعمال کو ان کے لیے حسرت بنا دے گا۔ کیا بنا دے گا؟ حسرت۔ برے عمل کیے تھے ان پہ بھی حسرت ہوگی، کاش کہ میں نے غیر اللہ کی پوجا نہ کی ہوتی، میں نے شرک نہ کیا ہوتا، میں نے مزاروں پہ سجدہ نہ کیا ہوتا، میں نے غیر اللہ سے مرادیں نہ مانگی ہوتی، میں نے چادریں قبروں پہ نہ چڑھائی ہوتی، چراغ نہ جلائے ہوتے، یہ تو غلط کام تھے۔ آج اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اور جو نیک کام بھی انہوں نے کیے تھے وہ بھی حسرت بن جائیں گے۔ کیا؟ حج بھی کیا تھا انہوں نے؟ نہیں کیا تھا؟ 75 حج کیے تھے، 50 عمرے کیے تھے، بہت غریبوں کو انہوں نے کھانا کھلایا تھا، لنگر لٹائے تھے،
غریبوں کو کپڑے پہنائے تھے، یہ سب نیک کام ہیں یا نہیں؟ یہ نیک کام بھی برباد ہو جائیں گے۔ کیوں؟ جب ایمان نہیں تھا تو بغیر ایمان کے کوئی نیکی اللہ کے وہاں قبول نہیں۔ برے کام بھی حسرت کا ذریعہ ہیں، برے کام کیوں کیے، نیک کام کیوں نہیں کیے؟ اور نیک کام بھی حسرت کا ذریعہ بن جائیں گے، اس لیے کہ وہ نیکیاں اللہ کے وہاں قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے ان لوگوں کو نکلنا نصیب نہیں۔ اس کا مطلب ان لوگوں کو نصیب نہیں ہوگا جہنم سے نکلنا، مگر ایمان والے اگر جہنم میں گئے تو کیا ہوگا؟ ارے بولو، ایمان والے بھی جائیں گے جہنم میں؟ جی۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور دینے والا بغیر مجبوری کے دونوں جہنم میں۔ جو ایک نماز چھوڑ دے 40 حقب جہنم میں جلنا پڑے گا۔ ایمان والا ہو کر نماز چھوڑ رہا ہے جان بوجھ کے، 2,88,00,000 برس تک۔ جو چغلی کرے گا، دوستوں میں لڑائی و فساد ڈلوائے گا، گھروں میں لڑائیاں کرائے گا، ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے، کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ جو آدمی زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا وہ کہاں جائے گا؟ کیوں بھائی، کہاں جائے گا وہ؟ صحیح بتائیے۔ وہ جہنم، یہ جائیں گے جہنم میں، مگر پھر اپنے گناہوں کی سزا پانے کے بعد یہ سب جنت میں جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بڑی مشہور حدیث ہے کیا، کہ بنی اسرائیل میں کتنے فرقے ہوئے تھے؟ اور ذرا رگڑو اس کو، زور سے رگڑو ذرا سا، کتنے ہوئے تھے؟ آپ نے فرمایا میری امت میں کتنے ہو جائیں گے؟ 73۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ یہ سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ تو صحابہ نے پوچھا یہ جو جہنم میں جائیں گے ان سے تو ہمیں کوئی مطلب نہیں، حضور جو ایک جائے گا وہی بتا دیے وہ کون ہے۔ اسے جس راستے پہ جانا نہیں تو پوچھ کے کیا کریں گے؟ سب جہنم میں 72، جو ایک جنت میں جائے گا وہ بتائیے وہ کون سا ہے۔ یہ صحابہ کا احسان تھا، اس لیے کہ صحابہ تو سب کے سب کیا ہیں؟ ارے وہ تو جنتی ہیں، اللہ قرآن میں کہہ چکا ہے وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ صحابہ جنتی ہیں، صحابہ کی پیروی کرنے والے بھی جنتی ہیں۔ تو یہ صحابہ نے جو سوال کیا یہ ہم لوگوں کے لیے کیا، حضور بتا دیجئے وہ 73واں جو سیدھا جنت میں جائے گا وہ کون سا ہے؟ تو آپ نے جواب میں کیا کہا؟ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر چلے۔ بھئی اتنا کافی تھا، حضور کہہ دیتے جو میرے طریقے پہ چلے۔ فرما نہیں، وہ اصحابی، اور جو میرے صحابہ کے طریقے پہ چلے۔ جو غیر مقلد وہ کہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ بس اللہ کے رسول کا کہنا مانو، بختم قصہ، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ بخاری دیکھو اور عمل شروع کر دو، اے ترمذی شریف دیکھو عمل شروع کر دو۔ اور صحابہ نے کیا کیا؟ ہم سے اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اکیلے جو میرے طریقے پر چلے اور جو میرے صحابہ کے طریقے پر چلے وہ کیا ہوگا؟ وہی جنتی ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو صحابہ کا طریقہ اگر چھوڑ دیا تو بھی جنتی نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ جنتی ہے، ان کی پیروی کرنے والا جنتی ہے، اور جو صحابہ کے طریقے کو چھوڑے گا وہ جنتی۔ کیا کہا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو اللہ کی مخالفت کرے گا، رسول کی مخالفت کرے گا حق ظاہر ہونے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کی ڈگر سے وہ ہٹ کے چلے گا۔ یہ ایمان والے کون تھے؟ صحابہ۔ ایمان والوں کا راستہ جسے پسند نہیں ہوگا،
اللہ کیا کہتے ہیں جو اس سے ہٹ کے چلے گا نولیہ ما تولا، ہم اسے جانے دیں گے جدھر وہ جائے گا، ونصلہ جہنم، اور اسے ہم جہنم میں جھونک دیں گے، اور جہنم بہت بدترین ٹھکانہ ہے۔ تو یہ جو 72 جہنم میں جائیں گے، یہ لوگ پھر کبھی جنت میں جائیں گے یا نہیں؟ بولو۔ یہ جو 72 جہنم میں جائیں گے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون؟ وہ جو میرا طریقہ، میرے صحابہ کا طریقہ۔ مگر جو 72 جہنم میں جائیں گے، سوال یہ ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ پڑے رہیں گے یا وہ بھی جہنم سے نکالے جائیں گے؟ ہے پھر وہی بات، وہ بھی جہنم سے نکالے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ذکر کیا جا رہا 73 فرقے ہوں گے، یہ ایمان والوں کے ہیں، غیر ایمان والے اس میں شامل نہیں ہیں۔ قادیانی بولو اس میں شامل ہے؟ قادیانی اس میں شامل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو آخری نبی نہیں مانا۔ جو آپ کو آخری نبی نہ مانے وہ آدمی مومن نہیں ہے، کافر ہو گئے۔ اور جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 نبی اور مانے، کتنے؟ قادیانی نے کئے مانا؟ ایک نبی۔ اور ایک طبقہ ایسا ہے وہ جو نبی کے بعد 12 نبی اور مانتا ہے، جانتے ہیں ان کو؟ وہ نبی نہیں کہتے ہیں ان کو، مگر سارے کام نبیوں والے، خالی نبی نہیں کہیں گے، باقی ساری نبی کی خصوصیات ان میں تھی، بلکہ نبی کا درجہ کم، ان کا درجہ بڑا۔ 12 یعنی امام، 12 امام، وہ معصوم تھے سب کے سب۔ اور معصوم نبی ہوتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا۔ پہلے معصوم تھے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کان گھما کے پکڑ رہے ہیں۔ جب نبی ہی معصوم ہوتا ہے اور آپ ان کو معصوم کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ ان کو نبی منہ سے نہیں کہہ رہے مگر مان تو رہے ہیں نبی آپ ہیں۔ اور جو نبی کے بعد 12 نبی اور مانے تو اس نے آخری نبی ہونے کا حضور کے انکار کیا نہیں کیا؟ اور پھر یہی نہیں کہتے ہیں یحلون ما یشاؤون ویحرمون ما یشاؤون، ان کو اتنا پاور حاصل ہوتا ہے وہ جو چیز چاہیں حلال کر دیں اور جو چاہیں حرام کر دیں۔ حالانکہ جو چیز اللہ کے نبی چاہیں اس کو حلال کر دیں ایسا نہیں، نبی کو یہ حق حاصل نہیں ہے اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو بولو حرام کرے، نبی کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا نبی حلال نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال کیا نبی اسے حرام نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کا 28واں پارہ، آخری سورت، اس سورت کا نام ہے سورہ تحریم۔ کیا نام ہے؟ تحریم۔ تحریم کے معنی حرام کر لینا۔ کیا ہوا تھا سورت میں؟ کیا ہے؟ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی آپ اس چیز کو کیوں حرام کر رہے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا تھا؟ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے کیوں حرام کر رہے ہیں؟ اللہ نبی سے کہہ رہا ہے آپ نے حرام کر لیا، یہ قسم ہو گئی، آپ اس کا کفارہ ادا کیجئے اور آپ اس چیز کو استعمال کیجئے۔ معلوم یہ ہوا نبی نہیں، نبیوں کے امام، سید الرسل، فخر کائنات، سید المعصومین، خاتم المعصومین، شافع محشر، ساقی کوثر، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنے کا پاور نہیں ہے۔ تو یہ اماموں کو مل گیا پاور، نبی کو نہیں، اماموں کو مل گیا۔ اور آپ کہتے ہیں امام ہمارے چھوٹے اور نبی بڑے ہیں، یہ آپ بڑا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے اماموں کو نبی سے آگے بڑھا دیا۔ اور کیا کہتے ہیں؟ وَأَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ مَتَى يَمُوتُونَ، اور وہ 12 کے 12 آدمی ایسے وہ جانتے ہیں کب مریں گے، مرنے کا ٹائم کس کو معلوم ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم۔ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہاں آدمی مرے گا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ کہتے ہر امام جانتا ہے کب مرے گا۔
ایک بات. دوسری بات وَمَا يَمُوتُونَ إِلَّا بِاخْتِيَارِهِمْ، اور وہ مرتے نہیں مگر اپنے اختیار سے. یعنی اگر دنیا مل کے ان کو مارنا چاہے تو بولو مار نہیں سکتی، وہ مریں گے تو اپنے اختیار ہی سے مریں گے. اب آپ بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو شہید ہوئے تو کیسے شہید ہوئے؟ ارے کیسے شہید ہوئے؟ جب امام اپنے اختیار ہی سے مرتا ہے، پوری دنیا اسے مار نہیں سکتی ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ خود سے، ارے خود ہی سے شہید ہوئے. بھائی انہوں نے جب چاہا جبھی تو ہوئے. اور اگر آدمی خود سے اپنے آپ کو مار لے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خودکشی. یہ کیا ہے؟ حرام موت. یہ کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی توہین ہے یہ، اور سب کچھ محبت کے نام پر. تو غرضے کی یہ جو 73 فرقے ہو جائیں گے اور جہنم میں جائیں گے، یہ اس کے بعد سزا پانے کے بعد جنت میں جائیں گے، ہمیشہ نہیں رہیں گے جہنم میں. کیوں؟ یہ سب کے سب ایمان والے ہوں گے. ان میں 73 میں غیر ایمان والے داخل، قادیانی داخل نہیں ہیں، اس میں رافضی لوگ بھی داخل نہیں ہیں. اللہ فرماتا وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، اور وہ جہنم سے نکلیں گے نہیں. لیکن جو ایمان والے جہنم میں جائیں گے بدعملی کی وجہ سے یا فکری عقیدے کی کچھ خرابی کی وجہ سے، وہ اپنی سزا پانے کے بعد جہنم سے نکل آئیں گے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ کی توحید بیان کی جا رہی. کرنے والی ذات اللہ کی ہے، جو کچھ کیا اللہ نے کیا، جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے. موت و حیات، عزت ذلت سب اللہ کے قبضے میں ہے. اسی طریقے سے حلال اور حرام، حلال کرنا اور حرام کرنا، یہ کس کا حق ہے؟ یہ بھی اللہ کا ہے. لہذا اللہ کی حلال کردہ چیز کو اگر کوئی حرام کر دے تو اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. جو کام اللہ کا تھا اس نے کر دیا. ارے ہوا نہیں ہوا؟ مکے کے مشرکین کیا کرتے تھے؟ جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور پھر ان پر سواری بھی نہیں کرتے. کہتے ان پر سواری کرنا حرام، ان کا دودھ پینا حرام، ان کو ذبح کرنا حرام. حالانکہ حرام کرنا یہ حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اور وہ اس کو خود حرام کرتے تھے. یہ تو شرک ہوا. اللہ تعالیٰ اسی کا ذکر فرما رہا ہے قرآن کریم کی اس آیت میں، یا ایھا الناس، اے انسانوں. یہ نہیں کہا اے مسلمانوں، اے انسانوں. کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے، جو زمین سے چیزیں پیدا ہو رہی ہیں کھاؤ، اس میں سے کھاؤ. اس میں سے مطلب کیا ہوا؟ یعنی سب کھاؤ. یہی مطلب ہوا نا. ارے جو ہم نے تمہیں 50,000 دیے ہیں اس میں سے 10,000 ان کو دے دو. اس کا مطلب سب دے دو، سب دے دو. اللہ کرے جو کچھ ہم نے زمین میں پیدا کیا اس میں سے کھاؤ. یہ مطلب نہیں ہے زمین میں جو ہم نے پیدا کیا سب کھاؤ. ان میں سے کیا کھاؤ گے؟ حلالا طیبا، جو حلال ہے اسے کھاؤ گے. جو پاکیزہ اسی کو کھا سکتے ہو، حرام نہیں کھا سکتے. اور حرام دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک حرام تو وہ ہے جو کبھی حلال ہی نہیں ہوگا، وہ حلال تھا بھی نہیں، حلال ہے بھی نہیں، حلال ہوگا بھی نہیں. وہ کیا؟ خنزیر. اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو حلال تھیں اور حرام ہو گئیں. وہ کیا چیز ہے؟ وہ تھی حلال مگر کر لیا آپ نے حرام. یعنی کسی بھی جانور، حلال جانور کو تم نے کسی بزرگ کو خوش کرنے کے لیے ان کے نام پر اس کو چھوڑ دیا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر مرغا، اور شیخ سدو کے نام پر بکرا. سید سالار مسعود غازی، وہ بکرا ذبح ہوگا. ان کی نیاز بکرے ہی پہ ہوگی اس لیے کہ وہ بکرے ہی کھاتے تھے، اور ان کی مرغے پہ ہوگی، یہ مرغا کھاتے تھے، کچھ اور نہیں کھاتے تھے. اور اسی نیت سے پالا جا رہا ہے.
اور اس لیے کہ اگر ایسا کریں گے تو یہ خوش ہو جائیں گے، اور اگر نہیں کریں گے تو ہمارے سارے جانور مر جائیں گے۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ جانور جو حلال تھا، اس عقیدے کی نیت کرنے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ وہ حرام ہو گیا۔ وہ حرام تھا، نہیں ہو گیا حرام۔ اسی طریقے سے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے فعل کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں، جیسے پیسہ تو حلال ہے، لیکن اگر آپ رشوت میں لیں تو بولو حرام ہو گیا۔ ویسے تو حلال ہے، اگر آپ سود لیں تو حرام ہے۔ ویسے تو حلال ہے، آپ زبردستی کسی کا چھین لے پیسہ تو کیا ہے؟ حرام ہے۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ خالی یہی حرام ہے؟ ارے بہت ساری چیزیں حرام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الناس، اے انسانوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہیں۔ میں سے کا مطلب سب نہیں، جن کی اجازت دی ہے۔ کس کی اجازت دی؟ حلالا طیبا، جو حلال ہے اور پاکیزہ ہے۔ ان کو کھانے سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تمہارے اندر بے حیائی نہیں پیدا ہوگی، تمہارے اندر بیماریاں نہیں پیدا ہوں گی۔ جن جن چیزوں سے بندوں کو نقصان پہنچ سکتا تھا، اللہ نے انہی چیزوں کو بندوں پر حرام کیا ہے۔ حلالا طیبا، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا تھا تم نے جو حرام کر لیا ہے، یہ حقیقت میں شیطان کی پیروی ہے۔ اللہ نے تو حلال کیا تھا اور تم نے حرام کر لیا، جائز چیز کو حرام کر لیا۔ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں نے یہ منت مانی ہے کہ ہم اپنے لڑکے کو اللہ کے راستے میں ذبح کریں گے، قربان کریں گے۔ تو وہ آ گئے ایک تابعی مسروق کے پاس، کہنے ہم نے یہ منت مانی ہے۔ کہنے یہ شیطان کی طرف سے ہے جو تم نے منت مانی، لیکن چونکہ منت مانی ہے اس لیے جانور ذبح کر دو، یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا، قسم تمہاری پوری ہو جائے گی۔ مگر اپنے بیٹے کی قربان کرنے کی منت ماننا، یہ شیطان کی تعلیم، شیطان کا وسوسہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے، اور ان کے پاس ایک دست لائی گئی بکری کی، بھنی ہوئی، نمک لگا ہوا۔ ایک صاحب اور بیٹھے ہوئے تھے، تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا کھاؤ، کہنے ہم نہیں کھاتے ہیں۔ روزے سے ہو؟ کہنے روزے سے نہیں، مگر ہم اس کو کھاتے نہیں ہیں، ہم نے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کھاؤ اور کفارہ ادا کرو، یہ شیطان کی پیروی ہے۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں جو انہوں نے کہا کہ پتہ چلا ارہر کی دال ہم نہیں کھائیں گے۔ کیوں نہیں کھائیں گے؟ کہ مرحوم کو بہت پسند تھی اور ان کا ہو گیا انتقال، اب کبھی نہیں کھائیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور مت چلو شیطان کے نقش قدم پر، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دشمن کی بات کوئی نہیں مانتا، ماں باپ کی لوگ بات مانتے نہیں، مگر کتنے ظالم ہیں، ماں باپ کی بات نہیں مانتے مگر دشمن کی بات مانتے ہیں۔ اور دشمن بھی کون؟ جو کھلا ہوا دشمن۔ ہر بے نمازی کس کی بات مانتا ہے؟ اللہ کی، اللہ کے رسول کی، شیطان کی۔ چوری کرنے والا، جوا کھیلنے والا، غیر اللہ کی عبادت کرنے والا، غیر اللہ کے آگے سجدے کرنے والا، غیر اللہ سے مرادیں مانگنے والا، ماں باپ کو ستانے والا، کسی مسلمان کو تکلیف دینے والا، یہ سب کیا ہے؟ شیطان کی پیروی۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ تمہارا دشمن بھی ہے، اور دشمن کیسا ہے؟ کھلا ہوا ہے، یعنی اس کی دشمنی کھل چکی ہے۔ کب کھلی؟ جب اس نے تمہارے باپ اور تمہارے دادا حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور اس نے ان کو کیا کیا تھا؟ درخت کھلا دیا تھا جس سے اللہ میاں نے منع کیا تھا،
اور اسی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر آنا پڑا. تو یہ آدمی کون ہوا؟ تمہارا دوست ہوا نا. کون ہوا تمہارا دشمن، تمہارے باپ کا دشمن. اور اتنی دشمنی نہیں، بلکہ اس کو جب اللہ نے نادے درگاہ کیا اور نکال دیا تو شیطان نے کیا کہا تھا؟ اللہ میاں سے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا اس نے؟ رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ قیامت تک کی ہمیں زندگی دے دیے. بھگا دیا خدا نے، مگر پھر بھی کیا کر رہا ہے؟ اللہ سے مانگ رہا ہے. دیکھ رہا غصہ ہے اللہ تعالیٰ. اگر کوئی آدمی کسی سے غصہ ہو جائے، غضبناک ہو جائے، بھگا دے، تو اس حالت میں کوئی اس سے مانگتا ہے؟ میاں موڈ خراب ہے صاحب کا، اب کسی اور وقت آئیے گا، اس وقت نہیں دیں گے یہ. مگر شیطان جانتا تھا کیا؟ یہ اللہ ہے، اللہ پر اللہ کا غصہ حاوی نہیں ہوتا. مانگو خدا سے. تو شیطان نے خدا سے مانگا. اور دنیا میں جتنے لوگ غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں، شیطان ہی نے ان کو لگایا. تم مزار سے مانگو، تم فلاں پیر بابا سے مانگو، تم فلاں سے مانگو، تم فلاں سے مانگو. مگر جب خود اس کو مانگنا ہوا تو اس نے کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا. بتائیے کیوں؟ وہ جانتا تھا کہ دینے والی ذات اللہ کی. اللہ اگر نہیں دے گا تو پھر لا معطی لما منعت. حدیث میں ہے اے اللہ کوئی دینے والا نہیں جس کو آپ دینے سے انکار کر دیں. ولا مانع لما اعطیت، اور جس کو آپ دیں تو کوئی روک نہیں سکتا. شیطان کا عقیدہ یہ تھا. شیطان اللہ سے مانگ رہا ہے تو شیطان اچھا ہے یا برا؟ اب سوچ رہے ہیں بیٹھے ہیں، خالی برا ہے؟ ارے وہ سب سے برا ہے، سب سے برا ہے. جو دنیا میں سب سے برا اللہ کی مخلوق میں ہے وہ کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے. اچھا سب سے اچھا کون ہے اللہ کی مخلوق میں؟ حضرات انبیاء. اور حضرات انبیاء میں سب سے اچھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان لوگوں نے کس سے مانگا تھا؟ جو سب سے اچھے ہیں وہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں. جو سب سے برا تھا یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ سے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ سب سے برا بھی خدا سے مانگے، سب سے اچھا بھی خدا سے مانگے. یہ کس کیٹیگری کے لوگ ہیں؟ کس درجے کے لوگ ہیں؟ سوچیے آپ. اور کیا مانگا اس نے؟ زندگی مانگی. اب لوگوں کا معاملہ اس نے لوگوں سے کیا پتا کرنا؟ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ زندہ نہیں رہتا ہے. تو شیطان ہی نہیں سمجھایا جو بڑی بی کی زبان سے اس بچے کا کان چھدوا دو تو زندہ رہے گا. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے کان چھدے ہوئے ہیں. کیوں چھدے ہوئے ہیں یہی بتائیں گے. کوئی ہمارا بھائی زندہ نہیں رہا تو محلے کی وہ عورت تھی، انہوں نے بتایا کان چھدوا دو تو زندہ رہے گا، اس لیے میرا کان چھدا. تو کیوں چھدا بھائی؟ یعنی انہوں نے یہ سمجھایا کہ اس کے ذریعے سے ملک الموت جو ہیں ان کو غلطی ہو جائے گی اور وہ شک میں پڑ جائیں گے کہ یہ لڑکا نہیں یہ تو لڑکی معلوم ہو رہی ہے، اس کا کان چھدا ہوا ہے. لڑکے چاہیے تھے نا ان کو، خدا نخواستہ کان چھدوا دیں. شیطان کو جب خود زندگی چاہیے ہوئی تو اس نے کان نہیں اپنا چھدوایا، کس سے مانگی؟ اللہ تعالیٰ سے مانگی. پہلے لوگوں کا نام گھسیٹے بھی رکھا جاتا تھا، ہے نا؟ اور گھسیٹے کیوں رکھا جاتا تھا؟ یہ بھی تھا یہی کوئی زندہ نہیں رہتے تو بچے کو کسی اس میں رکھو اور رکھنے کے بعد اس کو گھسیٹو تو وہ زندہ رہے گا. اور صاحب وہ زندہ ہے، وہ گھسیٹے نام رکھ دیا گیا ان کا، گھسیٹے گئے. یہ کس نے کرایا؟ شیطان نے کرایا. اس کے بعد زندگی کیسے مانگی جائے کہ وہ حضرت شامینہ کا وہاں سب سے پہلے بچہ پیدا ہو وہیں لے جاؤ سجدہ کراؤ جا کر کے، اس کی زندگی بڑھ جائے گی. یہ سب سے جو مانگ رہا ہے زندگی کی بھیک، ہاتھ میں کڑا، پیر میں دھاگا بندھا ہوا، یہ سب کیوں ہے؟ امام ضامن بندھا ہوا ہے بازو میں کاہے کے لیے؟ مشکلات سے پریشانیوں سے نجات مل جائے. یہ سب کون کروا رہا ہے؟ شیطان. مگر جب اس کو زندگی چاہیے ہوئی اس نے کس سے مانگا تھا؟ اللہ سے مانگا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کتنا ایسا تمہارا دشمن ہے، اور جب اللہ نے زندگی دے دی تو اس نے پلٹ کے کیا کہا تھا؟
تیرے سیدھے بندوں کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، ان کو گمراہ کروں گا دائیں طرف سے بائیں طرف سے اور آگے سے اور پیچھے سے۔ آگے کوڑی کام کا نہیں رکھیں گے، قسم کھا کے آیا تھا۔ تو یہ دشمن چھپا ہوا ہے کھلا ہوا؟ کھلا ہوا ہے۔ اللہ کرا اس کے چکر میں نہ پڑنا۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ، وہ جو تمہیں حکم دے گا تو بھلی بات کا حکم نہیں گا، تمہارا جس میں فائدہ ہو۔ کوئی دشمن نہیں چاہے گا ہمارے دشمن کا فائدہ ہو۔ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے بری بات کا اور بے حیائی کا، زناکاری کا اور ہر برائی کا، ہر گناہ کا شیطان حکم دیتا۔ قرآن کہہ رہا ہے، آپ نے دیکھا شیطان کو؟ ہیں؟ قرآن کہہ رہا شیطان حکم دیتا ہے؟ کسی نے دیکھا شیطان کو حکم دیتے ہوئے؟ کیا مطلب ہے حکم دینے کا؟ یعنی دل کے اندر جو گناہ کا خیال تمہارے پیدا ہوگا، جو وسوسہ تمہارے دل میں آئے گا، یہ کس کی طرف سے آئے گا؟ شیطان کی طرف سے آئے گا۔ ہر آدمی کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے، ایک شیطان ہوتا ہے۔ آدمی کے دل میں جو نیکی کا خیال پیدا ہوتا ہے یہ فرشتے کا الہام ہے، اور برائی کا خیال پیدا ہوتا ہے یہ شیطان کا الہام ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ جب تمہیں حکم دے گا تو برائی کا اور بے حیائی کا، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور تم سے یہ کہے گا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ یہ تمہارے وہاں کیسے ہو رہا ہے؟ تمہارے باپ دادا کرتے چلے آؤ، ہمارے باپ دادا کوئی بے عقل بے وقوف تھوڑی نہ تھے۔ یہ اللہ نے کہا ہے کہ اس جانور پہ سواری نہ کرو اور ایسا کرو اور ویسا کرو، یہ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حلال پیدا کیا اور اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کر لیا، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ تو یہ بھی شیطان کا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے میاں چھوڑو، اس کے پیچھے چلو، حلال کرنے والا وہ، حرام کرنے والا وہ، اس نے قرآن نازل کر دیا اور بتا دیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ اب کسی کے کہنے میں نہ ہو، جب ان سے کہا جاتا ہے چلو ما انزل اللہ، اس کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، قالو، تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو اسی پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو چلتے ہوئے پایا ہے۔ اپنی زندگی میں تو تعزیہ ہم رکھیں گے، بعد میں جو تمہارا جی چاہے کرے۔ ہمارے گھر میں تو رکھا جاتا، ماں باپ دادا رکھتے رہے، یہی ہوتا رہا، چادر چڑھاتے رہے، طاق کے اندر جلیبیاں رکھتے رہے، ہر جمعرات کو ہار چڑھاتے رہے، یہ تو باپ دادا کے زمانے سے ہوتا آ رہا ہے۔ میری زندگی میں تو ہوگا، بعد میں تم جانو، تمہارا کام جانے۔ اللہ کہتا ہے وہ یہی حوالہ دیتے تھے مشرک بھی، اور یہی حوالہ دیتے ہیں آج کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھی، ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے جواب میں؟ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ دین کی سمجھ رکھتے ہوں نہ عقل رکھتے ہوں، اور پھر بھی تم باپ دادا کے پیچھے چلو گے۔ باپ دادا تو ہمیشہ جھوپڑے میں رہتے رہے، تم نے یہ RCC کی سلے پہ بولو کیوں ڈلوائی؟ باپ دادا ہمیشہ سائیکل سے چلتے رہے، یہ آپ 4 ویلر کے اوپر چل رہے، کیوں چل رہے؟ ساری چیز باپ دادا کی پیروی کاہے میں ہے؟ انہی باتوں میں۔ اگرچہ ان کو عقل بھی نہ ہو، ان کے بعد ہدایت بھی نہ ہو، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عقل سے سمجھی جاتی ہیں، اللہ کے حکم، اور کچھ حکم اللہ کے ایسے ہیں جو اللہ نے صاف صاف قرآن و حدیث میں نازل کیے، جو صاف صاف نازل کیے ان پہ عمل کرو، جو صاف صاف نازل نہیں کیے اس میں جو سمجھدار لوگ ہیں جو مسئلے نکال کے بتائیں ان مسئلوں پر عمل کرو۔ اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے کیا پتہ چلا؟ اگر باپ دادا ہدایت یافتہ ہوں اور علم والے ہوں تو ان کے راستے پر چلنا برا نہیں ہے۔ اب صاحب باپ دادا سے غلطی ہوئی، کچھ پیسہ کسی سے لینا تھا ہیں، مگر باپ دادا نے کیا لکھ دیا غلطی سے؟ یہ پیسہ دینا ہے، یہ پیسہ فلاں کو دینا ہے، اور حالانکہ لینا ہے۔ پتہ چلا باپ دادا نے غلط لکھا، تو اب کیا کریں گے؟ پیسہ دیں گے یا لیں گے؟ بتائیے کیا کریں گے؟ کہہ تمہارے باپ کا لکھا ہوا ہے، تو کہ بھائی باپ نے لکھا، آپ فرشتے تو تھے نہیں، ان سے غلطی سے لکھ گیا، کہیں گے نہیں کہیں گے؟ لیکن یہاں پہ اڑے ہوئے جو باپ دادا نے کیا وہ تیجا تو چھوٹے گا نہیں صاحب، اور 40واں تو ہو کر رہے گا، برسی بھی ہوتی رہے گی، چاہے جتنا آپ کہتے رہیے۔ اور یہی نہیں، قرآن خوانی بھی ہوگی۔ قرآن خوانی ہونے میں کیا حرج ہے؟
قرآن پڑھنا تو سب سے بڑی عبادت ہے. کہا نہیں، لوگوں کو بلا کر جمع کر کے اکٹھا کر کے قبروں پہ اعلان کرنا کہ صاحب وہ قرآن خوانی ہوگی، آ جانا. اب یہ قرآن خوانی کا جو اعلان ہوتا ہے یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں تو کبھی ہوا نہیں، صحابہ کے زمانے میں نہیں، اولیاء اللہ کے زمانے میں کبھی نہیں ہوا. آج ہو رہا ہے اعلان. اچھا، اور اعلان بھی کیسے ہو رہا؟ کون سی نماز کے بعد قرآن خوانی ہوگی؟ کون سی نماز کے بعد؟ اس لیے فجر میں نمازی زیادہ آتے ہیں، وہ خود بھی نہیں آتے. اس کا مطلب یہ بے عقلی کی بات ہے. اگر تھوڑا سا عقل سے کام لیتے تو کیا کہتے ہیں، مغرب بعد ہوگی، عصر بعد ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں نہ ہدایت رکھتے ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا اور اتنے کٹر ہیں کہ ان کو کتنا بھی سمجھائیے یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یہ اس جانور کی طرح ہیں جو جس کے پیچھے چرانے والا چلائے خوب اور تقریر کرے تو جانور کیا سمجھے گا؟ ایک آواز آ رہی خالی، کچھ تو سمجھے گا نہیں. یہی حال ان کا ہے، چاہے قرآن سناؤ چاہے حدیث کی باتیں بتاؤ، مگر پرنالہ وہیں گرے گا. اللہ فرماتا مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء، ان کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے الذی ینعق، جو چیخ رہا ہو، آوازیں دے رہا ہو، چلا رہا ہو، کس کے پیچھے؟ بما، ایسے جانوروں کے پیچھے، لا یسمعو، جو سنتے نہیں ہیں، الا دعاء و نداء، صرف آواز سنتے، کوئی چیخ رہا، آواز آ رہی ہے، سمجھتے نہیں کہ کیا کہہ رہا. یعنی جس طرح جانور فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں ایسے یہ لوگ قرآن سن تو لیتے ہیں، حدیث سن تو لیتے ہیں، مگر سننے کے بعد بھی عمل نہیں کرتے. اللہ فرماتا صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ بہرے ہیں، اور بہرے نہیں بہت تیز سنتے ہیں. مطلب حق بات سننے سے بہرے بن گئے، حق بات سننا ان کو گوارا نہیں، جہاں حق بات ہوگی جائیں گے نہیں. اللہ فرماتا عمی بکمن، یہ گونگے بھی ہے، حالانکہ بہت فراٹے سے بولتے ہیں، اور اللہ کرا گونگے ہیں. گونگے ہونے کا مطلب یہ سب کچھ کہیں گے مگر حق بات کا اقرار نہیں کریں گے. فرما عمیون، یہ اندھے ہیں، حالانکہ بہت تیز دیکھتے ہیں، چشمہ کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یہ اندھے ہونے کا مطلب یعنی حق بات ان کو نظر نہیں آئے گی. دیکھ رہے ہیں یہ غلط ہے 100%، مگر پھر بھی مکھی پہ مکھی چپکاتے چلے جائیں گے، اسی طریقے پر چلتے چلے جائیں. فہم لا یعقلون، انہوں نے، اللہ نے سب کچھ ان کو دیا تھا، انہوں نے صلاحیتوں کو اپنی برباد کر دیا اور تباہ کر دیا. اللہ کہہ رہا ہے دیکھو یہ تو نہیں مانیں گے، یہ تو مانیں گے نہیں، مگر تم نے پڑھا ہے کلمہ، تم سے ہم کہہ رہے ہیں. وہاں تھا یا ایھا الناس، اور یہاں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. واشکروا للہ، اور شکریہ بھی اللہ، کھاؤ اللہ کی اور گاؤ کسی اور کی نہیں. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو، اور ہر ایمان والا اللہ کی عبادت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محمد لعیق بھائی کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. فاطمہ کی طبیعت خراب ہے، طاہر کی طبیعت خراب ہے، تبسم کی طبیعت بہت خراب ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام بیماروں کو اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. ایک شخص اپنی بیوی پر بہت ظلم کرتا تھا، تنگ آ کر اس نے خلا لے لی. بچوں کا خرچ مانگنے پر اس نے خرچ دے دیا. ان خاتون کا پوچھنا ہے وہ رقم جو بچوں کی پرورش کے لیے دی ہے کیا وہ خود بھی لے سکتی ہے؟ خلا اور بچوں کا خرچ عدالت نے دلایا ہے. دیکھیے خلا کہتے ہیں اگر شوہر طلاق نہ دینا چاہے اور بیوی طلاق لینا چاہے، طلاق دینے کا حق اللہ نے شوہر کو دیا ہے، تو بیوی شوہر کے سامنے پیشکش رکھے کہ اگر ہم آپ کو اتنا پیسہ دے دیں گے آپ ہمیں طلاق دے دیں گے. یہ شوہر کہے اتنا پیسہ اچھا اگر تم ہمیں دے دو تو ہم تمہیں طلاق دے دیں گے. اس کو کہتے خلا.
یا وہ کہہ دیں ہم تمہیں مہر نہیں دیں گے، مہر نہیں دیں گے، بھائی تمہاری مرضی ہے، تم طلاق چاہتی ہو، ہم تو چاہتے نہیں ہیں، ہم دیں گے اس شرط کے اوپر کہ مہر نہیں دیں گے۔ اور واقعی اس میں شوہر کی غلطی نہ ہو، یہ نہیں پیسہ لینے کے لیے بیوی کو ستا رہا ہو، کسی طرح جان چھوڑانے کے لیے پیسہ دے، تب تو حرام ہے، شوہر کی غلطی نہیں، بیوی ہی نہیں رہنا چاہتی۔ تو جو مال دیا جا رہا ہے وہ مال کیا ہے؟ جائز ہے، یہ ہے خلا کی شکل۔ اور اس میں جو دیا گیا ہے وہ بچوں کو جو خرچ دیا ہے، ظاہر ہے بچوں کی پرورش کے سلسلے میں جو دیا ہے وہ تو بچوں کے حق میں استعمال کریں، اور کوئی اور گزارا نہیں ہے، ماں ہی پرورش کر رہی ہے تو ظاہر ہے وہ بھی اس میں سے ایسے استعمال کر سکتی ہے جیسے یتیم کا مال۔ یتیم کا مال کون استعمال کرتا ہے؟ جو یتیم کی پرورش کرے، مگر کتنا؟ جتنے میں اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اگر نہ ضرورت ہو ہاں اس میں کیا ہے؟ بھائی جی کے سسر کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آلہ